اس سے تو ہم واقف ہی ہیں کہ یہ مبارک مہینہ بہت ہی متبرک مہینہ ہے، رحمت والا برکت والا مہینہ ہے۔ اس کے فضائل حدیثی کو کتابوں میں بہت بیان کیے گئے ہیں اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی۔ لیکن میرے بزرگوں، اس کی فضیلت حاصل جبھی ہو جب ہم اس کے احکام کو پہچانیں اور احکام کو پورا کریں۔ اس مہینے کے احکام کیا ہیں؟ وہ ہے روزہ، کہ روزے کا اہتمام کرنا ہے اور رات کو تراویح کی نماز ادا کرنی ہے اور اس میں اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے یا سننا ہے۔ اس مہینے کے یہ احکام ہے۔ جب ان احکام کو، ان ارکان کو پورا کریں گے تو اس کی فضیلت سے ہم مستفیض ہوں گے۔ اس مہینے کو اپنے لیے نفع بخش بنائیں گے، اور اگر ہم یہ احکام کو پورا نہ کریں تو پھر کتنی ہی راتیں فضیلت والی ہوں، کتنے ہی مہینے فضیلت والے ہوں، لیکن میرے اور آپ کے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر ہاں اس کے احکام کو پورا کرتے ہیں، اگر ہاں اس کے احکام کو زندہ کرتے ہیں اور اس کے ارکان کو پورا کرتے ہیں تو پھر ہم فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ یہ مہینہ اور یہ راتیں اور یہ دن ہمارے لیے نفع بخش ہیں۔ تو اس مہینے میں جو سب سے پہلا بڑا کام ہے وہ ہے میرے دوستو، اس مہینے کا روزے کا، پورے مہینے کے روزے کا اہتمام کرنا۔ ایسا نہیں کہ جس دن کو دل چاہا اس دن روزہ رکھ لیا، اور جس دن ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک سا محسوس کیا اس دن روزہ رکھ لیا، اور ہم نے اپنی طرف سے کسی دن کو اور کسی مہینے کو فضیلت بیان کر کے عمل کر لیا، اور ہم نے کسی رات کو اپنے آپ فضیلت سمجھ کے بس اس رات کو عبادت کر لی۔ یہ اسلام کے احکام نہیں ہیں، یہ اسلام کے ارکان نہیں ہیں، بلکہ احکام اور ارکان تو وہی رہیں گے جو میرے رب نے فرما دیا، احکام تو وہی رہیں گے جو آقا نامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، میں نے تم پر اس مہینے کے روزے کو فرض کیا، کما کتب علیکم الصیام، جیسے کہ تم سے پہلی قوم پر فرض کیا گیا تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور میں نے فرض کیوں کیا ہے یہ روزہ تم پر، یہ بھی سن لو کہ میرا منشا کیا ہے، میں چاہتا کیا ہوں، میری رضا کیا ہے، میں نے کیوں تم پر یہ مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے، وہ منشا بھی سن لو۔ وہ منشا یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر خشیت الہی آ جائے، تاکہ تم میرے احکام کو پورا کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم میری فرمانبرداری کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم میرے اور احکام کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، میں نے اس لیے تم پر اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے۔ اب روزہ رکھ لیا، اس میں ایک لفظ آیا ہے سیام، اور سیام کہتے ہیں بعض رہنا، رکنا۔ سیام کے لغوی اعتبار سے معنی آتے ہیں بعض رہنا، رکنا، یعنی کسی چیز سے رکنا، منت مان لینا۔ جیسے اس کی مثال انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے بولنے کی منت مانگ رکھی، یعنی بولنے کا روزہ رکھ رکھا ہے۔ تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام نے بات چیت نہیں کی، کلام نہیں کیا، کہا میرا روزہ ہے، یعنی باز رہوں گی میں بولنے سے، باز رہوں گی میں بول چال سے، وہ میں رکوں گی بات چیت کرنے سے۔
اس لیے صیام کے لغوی اعتبار سے جو معنی لیتے ہیں تو وہ معنی آتے ہیں باز رہنا، رکنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کسی چیز کو کھانا نہیں، پینا نہیں، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اس چیز کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز کھانی نہیں ہے، کوئی چیز پینی نہیں ہے، اس چیز کو ہم جانتے ہیں، اس چیز کو ہم مانتے ہیں، اس چیز پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن لغت کے اعتبار سے میرے دوست اگر ہم جائیں کہ باز رہنا، رکنا، تو پھر ہم ناکام ہیں، ہمارا روزہ ہی نہیں ہے۔ کھانا کوئی حرام نہیں، پینا حرام نہیں، پانی پینا، دودھ پینا، یہ چیزیں حرام نہیں۔ جو حرام نہیں ان چیزوں کو تو ہم نے چھوڑ دیا، جو چیز اللہ نے ہم پہ حرام نہیں ان چیزوں سے تو ہم رک گئے، جو چیزیں حرام نہیں ان چیزوں سے تو ہم باز رہے۔ لیکن جو چیزیں روزے کے علاوہ بھی حرام ان چیزوں کو ہم نے روزے کی حالت میں بھی نہ چھوڑا۔ جو چیزیں حلال تھیں ان چیزوں کو ہم نے چھوڑا ہے روزہ رکھ کر، لیکن جو چیزیں حرام تھیں ان چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ جو چیزیں حرام تھیں روزہ رکھنے کے بعد بھی ان چیزوں سے باز نہ آئے ہم، جو چیزیں حرام تھیں روزہ رکھنے کے بعد بھی ان چیزوں سے نہ رکے ہم۔ کھانا حرام نہیں تھا لیکن روزہ رکھا، ہم اس سے رک گئے۔ پانی پینا حرام نہیں تھا لیکن روزہ رکھا، ہم نے اس سے رک گئے۔ لیکن جھوٹ بولنا روزے کی حالت میں بھی غیر روزے کو حرام تھا، اس سے نہیں رکے۔ غیبت کرنا روزے کی حالت میں اور غیر روزے کی بھی حرام تھا لیکن نہ رکے۔ دھوکہ دینا روزے کی حالت میں بھی حرام تھا، بغیر روزے کی بھی حرام تھا لیکن روزہ رکھ کے بھی نہ رکے۔ روزہ رکھ لیا لیکن جھوٹ بھی نہ چھوٹا، غیبت بھی نہ چھوٹی، برائی بھی نہ چھوٹی، ہر نافرمانی ہم سے نہ چھوٹی، کوئی برائی ہم سے نہ چھوٹی، صرف کھانا سے رک گئے، صرف پینے سے رک گئے۔ چیزی کا نام کیا روزہ ہے؟ اسی چیز کا نام روزہ ہے بس، کہ کھانا نہیں، کھانا پینا نہیں۔ روزے کا مقصد تو یہ تھا، اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اس سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، مقصد روزے کا تو یہ تھا کہ ساری برائیاں نکل جاتی۔ ادھر روزہ رکھتے، ادھر سحری کھاتے، ادھر نیت رکھتے، اس لیے اس نے نیت کرتے ہوئے صومی غد نویت من شہر رمضان، کہ میں نے آج کے روزے کی نیت کر لی۔ ادھر ساری برائیاں زندگی سے نکلتی چلی جاتی، جھوٹ بھی نکلتا چلا جاتا، غیبت بھی نکلتی چلی جاتی، برائیاں بھی چھوڑ جاتی، نافرمانی چھوڑ جاتی، کاروبار سچائی پہ آ جاتا، امانت داری پر آ جاتا، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاتے۔ لیکن روزہ رکھ لیا، کھانے سے رک گئے، پینے سے رک گئے، برائی سے نہ رکے، غیبت سے نہ رکے، ہر نافرمانی سے نہ رکے، کیسی چیز کا نام روزہ ہے؟ ہم نے اسی چیز کا نام روزہ سمجھ رکھا ہے۔ جیسے غیر رمضان میں ہم سارا کام کر رہے تھے، ایسے ہی آج ہم کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہم سمجھیں روزے کے مقصد کو، روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ چاہتا کیا ہے، یا ہمارا رب روزہ رکھوا کر ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارے رب کی منشا کیا ہے، ہمارے رب کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو ہم سمجھے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتنا پیارا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے، کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر اس روزے کو فرض کیا ہے، اور یہ اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، اور جب تک اسلام کے ارکان کو ہم پورا نہ کریں تو مسلمان نہیں، ادھورا مسلمان ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتے وہ سمجھے وہ بھوکے پورے مسلمان نہیں، وہ ادھورے مسلمان ہے، اور جو روزہ صرف اور صرف جمعے کے دن کا رکھے وہ بھی سمجھ لے کہ ادھورے مسلمان ہیں۔ یوں نہیں کہ مہینے میں صرف جمعے کا روزہ رکھ لیا اور ہم پکے مسلمان ہو گئے، سمجھے وہ اسلام کے ارکان کو پورا نہیں کر رہے، وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کو چھوڑ رہے ہیں، اور جب اسلام کے ارکان کو چھوڑ رہے ہیں تو سمجھو مسلمان نہیں۔ یہ 4 دیواریاں ہیں، اگر ادھر کی دیوار نکال دیں اور یہ پلر بھی نہ رہے تو کیسی رہے گی چھت؟
कैसी रहेगी ये छत? कोई कह देगा, कोई बेवकूफ़ भी नहीं कहने का, कहेगा किसने बनाई है? जो पागल भी होगा, कम अकल भी, वो भी कम ये निकालेगा क्या बनाया, जवाब तो नहीं। पहली बात तो नौबत आएगी ही नहीं कहने की, वो पहले ही गिर जाएगी छत। इसलिए चार दीवारी बनानी ज़रूरी है। इस्लाम के जो अरकान हैं वो पूरे करने हैं, जब ही मुसलमान होगा। और अगर अरकान में एक को भी छोड़ता है तो मेरे दोस्तों पूरा मुसलमान नहीं है, अधूरा मुसलमान। और हमारा तो कहना क्या है, हमारे तो चार अरकान में से कितने अरकान छूट रहे हैं, एक को भी नहीं पूरा कर रहे, और फिर अपने आप को मुसलमान पेश करते हैं कि हम मुसलमान हैं। आज मुसलमानों पर हालात आ रहे हैं, आज मुसलमानों को गिरा जा रहा है। और ये जो वबा चल रही है, आज हर किसी की ज़बान पर ये लफ्ज़ है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ये वबा रह गई है। क्या क्या मुसलमानों के अहकाम के लिए वबा रह गई है? क्या ये वबा रमज़ान ही के लिए नासिल हुई थी? क्या ये वबा रमज़ान ही के लिए आई है? नहीं, हम नहीं मानते, ये झूठ बोलते। नहीं, झूठ नहीं बोलते, बोला जा रहा है। कैसे भी कमी हमारे अंदर है, खोट हमारे अंदर है, हम अभी मुसलमान है ही नहीं। वो हमको मुसलमान समझ रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं नहीं, हम खोखले पड़े हैं, हम खोखले हुए हुए हैं। हम रमजान के रोजे को रखते कब हैं? हम रमजानुल मुबारक के रोजे को रखते कहाँ हैं? इसका एहतमाम करते कहाँ हैं? हम तरावी की नमाज का एहतमाम करते कहाँ हैं? हम कुरान सुनते कहाँ हैं? हम कुरान पढ़ते कहाँ हैं? जैसा इसका हक है, उस अरकानों को पूरा कहाँ कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे अरकानों को। तो कमी तो हमारे अंदर हुई, खोट तो हमारे अंदर हुई। मेरे दोस्तों, ये रोज़ा कोई मामूली चीज़ नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं ये मामूली चीज़ है। फरमाया मन क़ाम सामर या मन सामा रमज़ान ईमानन इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का एहतमाम किया, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने इखलास के साथ, जिसने रज़ा के साथ, जिसने अपने रब को राज़ी करने के लिए, जिसने अपने रब की मंशा को समझते हुए इस महीने के रोज़े का एहतमाम किया, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। इससे बड़ी क्या चीज़ चाहिए? बताइए, इससे बड़ी क्या चीज़ चाहिए कि रोज़ा रखें और अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और एक जगह फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रोज़ा क़यामत के दिन ये अपने इस बंदे की सिफारिश करेगा जो रोज़े का एहतमाम करेगा। ये रोज़ा यूँ कहेगा अपने रब से, ऐ मेरे रब, मैं इस बंदे को जहन्नम में नहीं जाने दूंगा, मैं इस बंदे को जन्नत में जाने की तुझसे सिफारिश करता हूँ, इसलिए कि इसने दिन में रोज़ा रखा था, गर्मी की शिद्दत थी, लुएं चल रही थी, प्यास शिद्दत की लगती थी, प्यास बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन ये इसने पानी नहीं पिया। किस लिए? इसलिए कि तुझसे डरता था, किस लिए कि तेरी रज़ा चाहता था, किस लिए ये तेरी मंशा चाहता था, इसलिए इसने पानी नहीं पिया। पानी तो इसको मिल भी रहा था और ये पी भी सकता था, लेकिन फिर भी नहीं पिया। ये तेरी मंशा के लिए, तेरी रज़ा के लिए, ऐ मेरे परवरदिगार इसे जन्नत में भेज दे। ये रोज़ा इस बंदे की सिफारिश करेगा, रोज़ा सिफारिश करेगा। ये दौलत सिफारिश नहीं कर रही, ये रिश्तेदार सिफारिश नहीं कर रहे, ये वालिदैन सिफारिश नहीं कर रहे, ये दोस्त सिफारिश नहीं कर रहे, ये अहबाब सिफारिश नहीं कर रहे। अरे जिसके लिए हम अल्लाह के अहकाम को छोड़ रहे हैं, यही हमारा पकड़ का जरिया बनने हैं, और हम समझ नहीं रहे, हम समझ नहीं रहे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल